چائے کہانی کی رمضان سیریز کے ساتھ آپ کا سعود آپ کی خدمت میں حاضر۔ سیرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چیپٹر 8، نرالی شان کے مالک۔ دوسرے دن صبح سویرے عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی: اے اللہ، چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والے گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ کیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں۔ بس اے اللہ، ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما، تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں۔ عبد المطلب یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا، عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ کیس اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا: اے گروہ قریش، مضر جاؤ، تمہیں سرابی حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ آپ 7 سال کے ہو چکے تھے کہ آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئیں۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ عبد المطلب سے کسی نے کہا: عکاظ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکالیف کا علاج کرتا ہے۔ عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا۔ راہب ڈر گیا، کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے کہا: اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکلتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی۔ اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا: اور رہی بات ان کی آنکھوں کی، تو ان آنکھوں کی دعا تو خود ان کے پاس موجود ہے۔ عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے: ان کے پاس ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ ہاں، ان کا لعاب الدہن ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ پرانی آسمانی کتابوں میں آپ کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، اس کی تفصیل بہت دلچسپ ہے۔ یمن میں ایک قبیلہ حمیر تھا، وہاں ایک شخص سیف بن یزن تھا، وہ سیف حمیری کہلاتا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی۔ 70 سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا۔ جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک آزاد کرانے کی امنگ پیدا ہوئی۔ چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی، اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا۔ اس طرح وہ باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا، وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن عرب کا علاقہ تھا۔ جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تھا تو عربوں کو بہت افسوس ہوا۔ 70 سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو نکال باہر کیا تو عربوں کو بہت خوشی ہوئی۔ ان کی خوشی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہی حبشیوں نے ابرہہ کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی تھی۔
چاروں طرف سے عربوں کے وفد سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ قریش کا بھی ایک وفد مبارک دینے کے لیے کیا۔ اس وفد کے سربراہ عبد المطلب تھے۔ یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا۔ اس کے سر پر تاج تھا، سامنے تلوار رکھی تھی اور حمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ سیف کو قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کس رتبے کے ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ یہ وفد دربار میں پہنچا۔ عبد المطلب آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی تو سیف نے کہا، اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تب عبد المطلب نے کہا، اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بوجھ بنی ہوئی تھی۔ آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے اس کارنامہ سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا اور بے اختیار بول اٹھا، اے شخص، تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا، میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ عبد المطلب کی والدہ مدینے کے قبیلے خزرج کی تھی اور خزرج قبیلہ دراصل یمن کا تھا۔ اس لیے سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ پھر اس نے کہا، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے وفد کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ ان کی خوب خاطر مدارت کی گئی، یہاں تک کہ 1 ماہ گزر گیا۔ 1 ماہ کی مہمان نوازی کے بعد سیف نے انہیں بلایا۔ عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر اس نے کہا، اے عبد المطلب، میں اپنے علم کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہ بتاتا۔ تم اس راز کو اس وقت تک راز ہی رکھنا جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ اس راز کو ظاہر نہ فرما دیں۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے جو پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے۔ ہم دوسروں سے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں ایک بہت عظیم الشان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے، اور وہ آپ کے بارے میں ہے۔ عبد المطلب یہ باتیں سن کر حد درجہ حیرت زدہ ہوئے اور پکار اٹھے، میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سیف نے کہا، سنو عبد المطلب، جب تہامہ کی وادی یعنی مکہ میں ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا یعنی مہر نبوت ہو تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی، اور اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے اعزاز ملے گا، عزت ملے گی۔ عبد المطلب نے یہ سن کر کہا، اے بادشاہ، اللہ کرے آپ کو بھی ایسی خوش بختی میسر آئے۔ آپ کی ہیبت مجھے روک رہی ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھتا اس بچے کا زمانہ کب ہوگا۔ بادشاہ نے جواب میں کہا، یہی اس کا زمانہ ہے، وہ اسی زمانے میں پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے۔ اس کا نام محمد ہوگا۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہم بھی اس کے آرزو مند رہے کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائیں گے اور اس کے لیے ہم سے اس نبی کے مددگار بنائے گا۔ ہم میں سے اس نے اس لیے کہا کہ خزرج اصل میں یمن کے لوگ تھے۔ اس کے ذریعے اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی، اور ان کے ذریعے اس کے دشمنوں کو ذلت ملے گی، اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا، اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے۔ وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دمکائے گا، آتش کدوں کو ٹھنڈا کرے گا یعنی کہ آگ کے پجاریوں کو مٹائے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا۔ اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی۔
اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے۔ وہ نیک کاموں کا حکم دے گا اور خود بھی ان پر عمل کرے گا، برائیوں سے روکے گا اور ان کو مٹا ڈالے گا۔ عبد المطلب نے سیف بن یزن کو دعا دی، پھر کہا کچھ اور تفصیل بیان کریں۔ بات ڈکی چھپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہیں، مگر اے عبد المطلب اس میں شبہ نہیں کہ تم اس کے دادا ہو۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے اور پھر سیف نے ان سے کہا اپنا سر اٹھاؤ، اپنی پیشانی اونچی کرو اور مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے، کیا تم نے ان میں سے کوئی علامت اپنے ہاتھ دیکھی ہے؟ اس پر عبد المطلب نے کہا ہاں، میرا ایک بیٹا تھا، میں اسے بہت چاہتا تھا۔ میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنہ بنت وہاب عبد مناف سے اس کی شادی کر دی۔ وہ میری قوم کے انتہائی باعزت خاندان سے تھی۔ اس سے میرے بیٹے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں، اب میں اور اس کا چچا ابو طالب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب سیف نے ان سے کہا میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ واقعہ اس طرح ہے، اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچائے رکھو، اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو ان پر قابو نہیں پانے دے گا۔ اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے۔ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں ملنے والی ہے۔ یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی موت مجھے آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلوں کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یثرب پہنچتا، کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی، اور انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا۔ ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے، مجھے پتا ہے اگر میں اس وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اس وقت ان کے بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس نے عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں، دھاری دار یمنی چادریں، بڑی مقدار میں سونا چاندی، 100 اونٹ اور عنبر کے بھرے ڈبے دیے۔ پھر عبد المطلب کو اس نے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات بتانا۔ سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 95 سال تھی۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہے۔ جس وقت عبد المطلب کا انتقال ہوا آپ ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے۔ آپ رونے لگے۔ عبد المطلب کو ارجون کے مقام پر ان کے دادا قصا کے پاس دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ اب ابو طالب آپ کے نگران ہوئے۔ انہیں بھی آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب ہی کرتے رہے۔ انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ کی برکات دیکھی، معجزے دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے،
2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اس لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے، ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا۔ پھر آپ تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے پیٹ بھر جانے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا، وہ اسے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے، میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارشیں بالکل نہ ہوئیں۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے، لات اور عزی سے بارش کی دعا کرو۔ کچھ کہتے، تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا، تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس سے کہا، کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا۔ اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے، اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا۔ یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، پھر اچانک ہر طرف بادل آنے لگے۔ اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے۔ ابو طالب ایک بار ذی الحجاز کے میلے میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ سے کہا، بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے اتر آئے اور بولے، چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔ ایک چھوٹی سی کاوش آپ کے اپنے سعود کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کریں۔